سامعین عظام، میں آپ حضرات کی سماعتوں کے درمیان اپنے آپ کو بڑا خوشبخت سمجھ رہا ہوں کہ آج آپ کے درمیان میں ذکر مولائے کائنات، ذکر جناب خدیجۃ الکبریٰ اور پنجتن کے حوالے سے جو بھی شامل اہل بیت ہے، جو بھی امام ہے، بلکہ یوں عرض کرتا چلوں کہ چوتھے امام کے شان میں سلام کے چند اشعار صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خوش ہو گیا قلم کوئی مصرع نیا ملا، خوش ہو گیا قلم کوئی مصرع نیا ملا، وہ بھی برائے مدحت زین العبا ملا، خوش ہو گیا قلم کوئی مصرع نیا ملا، مولا علی سے نہج بلاغہ عطا ہوئی، مولا علی سے نہج بلاغہ عطا ہوئی، سجاد سے صحیفہ سجادیہ ملا، سجاد سے صحیفہ سجادیہ ملا، اور سجدے سلام کرتے ہیں ان کی نماز کو، ان کی نماز کو، جس کے سبب نماز کو راز بقا ملا، اور فتویٰ فروش لے گیا منبر سے مال و زر، فتویٰ فروش لے گیا منبر سے مال و زر، ارے یہ تو بتا دے وارث منبر سے کیا ملا۔ شعر دیکھیں حضور کہ چوتھے امام جیسا سخی کوئی بھی نہیں، مثال پیش کروں گا اگلا، چوتھے امام جیسا سخی کوئی بھی نہیں، ایک لفظ مانگنے پہ مجھے مدرسہ ملا، ایک لفظ مانگنے پہ مجھے مدرسہ ملا، اور کرنی ہے تجھ کو سید سجاد کی ثنا، کرنی ہے تجھ کو سید سجاد کی ثنا، باب نجف سے 4 گھڑی سلسلہ ملا، اور جس میں علی کا عزم ہے سیرت حسین کی، زین العبا کی شکل میں وہ آئینہ ملا، اور بے شک دعا ہے سلیقہ بھی چاہیے، بے شک دعا
سلیقہ بھی چاہیے، حرف دعا سے کوئی بڑا واسطہ ملا۔ شعر دیکھیے گا حضور، آتی ہے موت کس لیے لکھتے ہوئے یہ بات، آتی ہے موت کس لیے لکھتے ہوئے یہ بات، وحدانیت بچانے کو کس کا گلا ملا۔ دو تین شعر کی رحمت ہے۔ ارے دستک جو دی قلم نے در ساجدین پر، در ساجدین پر نوحہ ملا، سلام ملا، مرثیہ ملا۔ اور دو شعروں کی زحمت ہے۔ ہم اس کو ڈھونڈتے ہوئے پہنچے بہشت تک، ہم اس کو ڈھونڈتے ہوئے پہنچے بہشت تک، وہ حور جو ایک شب کے لیے، وہ حور جو ایک شب کے لیے ان سے جا ملا۔ شعر دیکھیے گا حضور آخری، جس نے غم حسین کو دل سے لگا لیا، جس نے غم حسین کو دل سے لگا لیا، دنیا کے رنج و غم میں کہاں مبتلا ملا۔ حضور مقطع پیش کر رہا ہوں، شامل مجھے بھی کیجئے ریحان اعظمی، شامل مجھے بھی کیجئے ریحان اعظمی، یہ کہہ کے ہاتھ جوڑ کے ہر قافیہ ملا، ہر قافیہ ملا، خوش ہو گیا قلم کوئی مصرع نیا، برعظمت مولا سید سجاد برن ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین، اما بعد، قال الحکیم فی قرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ سورہ مبارکہ ملک کی ابتدائی دو آیات ایک مرتبہ پھر اپنے محترم سننے والوں کے لیے گزارش کروں گا کہ اس سے پہلے کہ میں باقاعدہ اپنے بیان کا آغاز کروں، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، شبیر علی جمانی صاحب کے مرحومین اور کویت میں قیام پذیر تمام محبان آل محمد کے مرحومین کے لیے، شہدائے ملت کے لیے، اور ان مرحومین کے لیے جن کا حق ہماری گردن پر ہے خاص طور پر۔ اور بہرحال یاد رکھیے، آج پاکستان کے اندر سانحہ پیش آیا ہے، ایک طیارہ گرا ہے، اس میں جو مومنین اور مسلمین ہمارے عزیز، ہمارے ہم وطن
اس میں جہاں بھاگ ہو گئے ان کی مغفرت کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ سورہ مبارکہ ملک کی ابتدائی دو آیات ترجمہ تبرکن سماعت فرمائیں۔ اللہ اپنے کلام میں ارشاد فرما رہا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے، وہو علی کل شیء قدیر، وہ کہ جس کے ہاتھ میں ملک ہونے کے ساتھ قدرت بھی ہے، وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اس کی قدرت کا اور اس کی مالکیت کا، اس کے مالک ہونے کا ایک اور عنوان، ایک اور دلیل۔ دیکھیے، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے، وہو علی کل شیء قدیر، یہ وہو علی شیء قدیر دلیل ہے ملک کی ہونے کی، کہ اللہ کے ہاتھ میں ملک ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کیونکہ قادر ہے۔ دلیل دوسری، الذی خلق الموت والحیات، وہ مالک ہے اس لیے کہ قادر ہے، وہ مالک ہے اس لیے کہ وہ موت و حیات کا خالق ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، جو موت و حیات کا خالق ہے، اور وہ کیوں ہمیں موت و حیات میں ڈھال کر ہمیں ذی حیات بناتا ہے اور ہمیں پھر زندگی عطا کرتا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم۔ اب ذرا لہجہ دیکھیے، قرآن کے جو اعجازی کیفیات ہیں نا، قرآن معجزہ ہے اس لیے کہ اس کے الفاظ، اس کی الفاظ کی نشست وہ اعجازی کیفیت رکھتی ہے، ایسا کلام کوئی کہہ نہیں سکتا۔ ارشاد ہو رہا ہے تبارک الذی، غائب کی بات ہو رہی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے، وہو علی کل شیء قدیر، الذی کی طرف ہوا، اور وہ جو ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے، الذی خلق الموت والحیات، وہ کہ جو موت اور حیات کا خالق ہے۔ کیوں؟ لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے، تاکہ تمہیں آزمائے۔ لیبلوکم، یہ لیبلوکم کا جو صیغہ ہے یہ بلا کے خاندان کا صیغہ ہے۔ ابتلا، مبتلا، بلا، بلائیں، آزمانا۔ آزمائش کے لیے کبھی لفظ امتحانہ کا آتا ہے، کبھی ابتلا کا آتا ہے، کبھی فتنے کا لفظ آتا ہے۔ فتنہ خود ایک آزمائش کے معنی میں ہے۔ اموالکم اولادکم فتنہ، دنیا کا مال اور اولاد جو ہے وہ فتنہ ہے، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو ہماری زبان اردو زبان کا فتنہ ہے، جو ہماری اردو زبان میں لفظ فتنہ بولا جاتا ہے وہ مراد نہیں ہے۔ اردو زبان میں فتنہ یعنی فساد، فتنہ فساد بولا جاتا ہے۔ اولاد فساد کا ذریعہ نہیں ہے، اولاد آزمائش کا ذریعہ ہے۔ ابتلا، بلا، فتنہ، امتحان، یہ ایک خاندان کے ایک مفہوم کے الفاظ ہیں۔ خاندان ان کے مختلف ہیں لیکن مفہوم ان کا ایک ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے، تاکہ تم میں پرکھے، تمہیں دیکھے، تمہیں تولے، تمہیں ناپے کہ کون ایکم احسن عملا، تم میں سے کون ہے جو بہتر سے بہتر عمل کی کوشش میں ہے۔ ہر شخص بہتر سے بہتر عمل کی کوشش، اللہ ایک دوڑ دیکھنا چاہتا ہے، اللہ ایک مقابلہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ لوگ اس دنیا میں نیکی کے کاموں میں فاستبقوا الخیرات، مقابلہ کریں، مسابقہ کریں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ البتہ یہاں جب ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں سے ایک منظر بنتا ہے کہ جیسے کھیل میں کھلاڑی جب ریس لگا رہا ہوتا ہے یا کوئی میدان میں کشتی لڑ رہا ہوتا ہے تو وہ دوسرے کو زیر کر کے اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، کسی طرح وہ زیر ہو جائے تاکہ میں آگے بڑھوں۔ یہاں یہ نہیں ہوگا، یہاں دوسرے کو زیر نہیں کرنا، خود کو آگے بڑھانا ہے، خود کو آگے بڑھانا ہے۔ ہاں،
اگر مجھے کہیں کسی کے عمل کو دیکھ کر اپنے عمل کو بہتر کرنے کا جذبہ ایجاد ہو، یہ کیفیت مختلف اخلاقی اور جس کو کہہ لیجئے کہ تہذیب نفس اور اصلاح نفس کے باب میں، اخلاقیات کے باب میں، عرفانیات اور معنویات اور روحانیات کے باب میں یہ مختلف عناوین ہیں۔ مثلا ایک مرتبہ حسد ہے، میں کسی کو دیکھ رہا ہوں کہ اس سے آگے بڑھوں، ایک مرتبہ اس نیت میں، اس کیفیت میں ایک اخلاقی مشکل آتی ہے جسے حسد کہا جاتا ہے۔ حسد، اس کے پاس یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، اس کے پاس یہ چیز کیوں ہے، اس سے ہٹ کر کے میرے پاس ہو سکتی ہے، میرے پاس آ سکتی ہے یا نہیں۔ حاسد یہ نہیں سوچتا، حاسد یہ نہیں سوچتا کہ میرے پاس وہ چیز آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی۔ حاسد صرف یہ سوچتا ہے کہ اس کے پاس کیوں ہے اور اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ یہ انتہائی اخلاق کی پستی ہے۔ میرے پاس نہیں ہو سکتی، میرے پاس نہیں ہے، مگر اس کے پاس بھی نہ ہو۔ اسی باب میں ایک اور کیفیت بھی ہے، اور وہ حسد کی کیفیت نہیں ہے بلکہ رشک کی کیفیت ہے، جسے عربی میں غیبتہ بھی کہتے ہیں۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی فضائل کے باب میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فرمان ہے۔ حضرت فرماتے ہیں ان عمی العباس عند اللہ منزلتن، ان لعمی العباس العباس عند اللہ منزلتن یغبطہ جمیع الشہداء یوم القیامہ۔ قیامت کے دن حضرت عباس کو ایک مقام دیا جائے گا جس مقام کو دیکھ کر سارے شہداء ان پر غبطہ کریں گے، ان پر رشک کریں گے۔ حسد اور رشک میں فرق ہے۔ حسد، محسود کے پاس، جس سے حسد کیا جا رہا ہو، اس کے پاس کوئی چیز نہ رہے، وہ اس سے خالی ہو جائے، یہ نیت ہوتی ہے حاسد کی۔ لیکن رشک اور غبطے کے اندر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جیسے اس کے پاس ہے، کاش یہ فضیلت میرے پاس بھی ہوتی ہے۔ غبطہ اور رشک جو ہے وہ ہے ہمیں جائز بھی ہے، صحیح بھی ہے، بلکہ ایک حسن ہے، انسان با ایمان کا ایک حسن ہے کہ وہ رشک کرتا ہو اور غبطہ کرتا ہو۔ یہاں بھی جو اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، تم میں سے کون ہے احسن عمل کا حامل۔ یہاں رشک کرنا ہوگا۔ اگر میرا فلاں دوست نماز قضا نہیں کرتا تو اب مجھے اس پہ رشک ہو رہا ہے کہ میں بھی آئندہ نماز قضا نہیں کروں گا، ہاں بلکہ اب مجھے اس سے آگے بڑھنا ہے، لہٰذا میں نماز شب بھی پڑھوں گا۔ یہ کیفیت اللہ مقابلہ دیکھنا چاہتا ہے، اللہ ہمیں آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، نیکی کے کاموں میں آگے دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ مقصد ہے موت و حیات کا۔ آج کی اس آخری اور اپنے حصے کی تیسری مجلس میں عرض کروں گا کہ ایک حقیقت ہے، کیونکہ اصالِ ثواب کی مجالس تھیں، ایک حقیقت ہے کہ ہمیں مرنا ہے اور ہمیں اس دنیا سے جانا ہے۔ لیکن یہ جو خوف موت ہے، یہ جو موت کے بارے میں ایک گھبراہٹ ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ پہلا سوال تو یہ کہ حقیقت ہے، ہمیں جانا ہے۔ دو دلیلیں دوں گا، ایک نقلی، ایک قرآن کی آیت، اور ایک عقلی دلیل۔ قرآن کی آیت کل نفس ذائقۃ الموت، سورہ مبارکہ آل عمران 185 نمبر کی آیت، کل نفس ذائقۃ الموت، بڑی مشہور آیت۔ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہ قرآن نے کہہ دیا ہے۔ ہر زندہ کو مرنا ہے، ہر ذی حیات کو موت کا سامنا کرنا ہے۔ عقلی کیا دلیل ہے؟ عقلی دلیل مشاہدہ ہے۔ مشاہدہ عقلی دلیل پر غالب دلیل ہوتا ہے، یعنی حتیٰ جہاں عقلیں کام نہیں کر رہی ہوں، مشاہدہ ساری چیزوں کو روشن کر دیتا ہے۔ یعنی عقل، کچھ سب کی عقلیں ایک کام کر رہی تھی، ایک مرتبہ ایک چیز نظر آ گئی، سب کی جو باتیں ہو رہی تھی، سب جو باتیں کر رہے تھے وہ سب نظر انداز کر دی جائیں گی کیونکہ ایک چیز نظر آ گئی۔ ہم نے اب تک دیکھا ہے کہ کوئی زندہ نہیں رہا، سب کو جانا ہے، حتیٰ جن کی 2500 سال تک بھی عمریں رہیں، 1000 سال تک بھی جن کی عمریں رہیں، وہ بھی چلے گے، بالآخر چلے گئے۔
بالآخر ان کی رحلت ہو گئی۔ اور پھر انیس نے تو ایک مرثیے کے اندر ایک مصرے میں یہ والی الجھن دور کر دی، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ جن کی وجہ سے ساری کائنات بنی وہ بھی تقاضۂ بشری کے مطابق رہے، اور تقاضۂ بشری کے مطابق، تقاضۂ حیات کے مطابق، تقاضۂ جسم کے مطابق، بدن کے تقاضوں کے مطابق ان کی رحلت ہو گئی۔ آج مدینہ منورہ میں حضرت کا مزار اقدس ہے، جس کی زیارت کرنا ہر حاجی کے لیے لازم و واجب ہوتا ہے، حج کی قبولیت کا ذریعہ ہوتا ہے، حج کا حصہ ہوتا ہے۔ جانا سب کو ہے، ہر شخص کو موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میرے مولا علی علیہ السلام ایک حدیث میں اپنے ایک فرمان میں ارشاد فرماتے ہیں، کفا بالموت واعظاً، موت سے بڑا کوئی واعظ نہیں ہے، موت سے بڑا کوئی ناصح نہیں ہے، موت سے بڑا کوئی سمجھانے والا نہیں ہے۔ موت سب سے زیادہ سمجھانے والی ایک چیز ہے، ایک وجود ہے۔ مثلا ایک طیارہ لاہور سے چلے جی کراچی آ رہے تھے، اور ایک مرتبہ کراچی اترتے اترتے جہاز گر جاتا ہے، کچھ نہیں پتا کب کیا ہو جائے۔ ابھی ہم جہاں بیٹھے ہیں کیا معلوم کہ ایک لمحے میں ایک جھٹکا لگے زمین کو، سب ڈھیر ہو جائے۔ تو یہ جو ہم مسلسل اموات دیکھ رہے ہیں، مسلسل جنازے دیکھ رہے ہیں، اس سے بڑھ کر واعظ نہیں ہے۔ یہ جو قرآن نے قاعدہ دیا ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ ایک فطری، ایک ذی حیات فطری اور کہیے کہ ما سوی اللہ وجودوں کے لیے قانون ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت در حقیقت ایک قانون کو بیان کرنے والی آیت ہے۔ ہر زندہ وجود مرے گا، ہر زندہ وجود کو مرنا، یہ قانون ہے۔ اب یہاں پر اس قانون کے بارے میں چند باتیں میں کہوں گا۔ ایک تو یہ کہ کیا یہ قانون ہم بھلا دیں گے تو قانون ہمیں بھلا دے گا؟ یعنی میں اگر یہ بھول جاؤں گا کہ مجھے مرنا ہے تو کیا وہ قانون بھی مجھے بھلا دے گا کہ مجھے مرنا ہے؟ قانون مجھے نہیں بھلائے گا۔ وہ جو ایک محاورتاً کہا جاتا ہے کہ قانون کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، واقعاً ایسا ہے۔ میں نے اگر 4 دفعہ کوئی خلاف ورزیاں کی ہوں اور قانون کو بھلا دیا ہو، یا قصداً خلاف ورزیاں کی ہوں یا سہواً میں نے بھلا دیا ہو، تو کیا میرے بھلانے سے قانون مجھے نہیں پکڑے گا؟ ایک وقت قانون کے سامنا مجھے کرنا پڑ جائے گا، ایک وقت آئے گا کہ میں قانون کے سامنے آ جاؤں گا۔ لہٰذا یہ کہ میں بھول گیا کہ مجھے مرنا ہے، مگر موت نہیں بھولی کہ مجھے مرنا ہے، قانون نہیں تبدیل ہوا کہ مجھے مرنا ہے، قانون وہی ہے۔ اب جب یہ قانون ہے، قاعدہ ہے، تو موت سے جو ڈر ہے، دوسرا پیغام جو میں دینا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ موت سے جو ڈر ہے، جب جانا ہی ہے، جب مرنا ہی ہے، جب ہونا ہی ہے، جب کھانا ہی ہے، جب پینا ہی ہے، جب یہ ہونا ہے تو پھر ڈر کس بات کا ہے؟ ڈر کے مختلف اسباب ہیں۔ سب سے موٹا اور روشن اور واضح جو باب ہے ڈر کا، وہ یہ ہے کہ انسان کے پاس زیادہ راہ نہیں ہو اور اسے لمبے سفر پہ ڈال دیا جائے تو وہ خوف زدہ رہتا ہے ہر آن کسی مصیبت کا سامنا کرنے کے لیے۔ زیادہ روشن مثال دیتا ہوں، آپ موٹر وے پر اپنی گاڑی لے کے چلیں، آپ کا سفر طویل ہو، موٹر وے پہ چڑھ جائیں، اچانک آپ کی نگاہ پڑی کہ آپ کے پاس تو فیول نہیں ہے، اور یہاں پر دور دور تک کوئی گیس اسٹیشن نہیں ہے، کوئی پیٹرول پمپ نہیں ہے، تو جو گھبراہٹ شروع ہوتی ہے کسی حادثے کے، گاڑی کے بند ہو جانے کی، وہ گھبراہٹ اللہ نہ کرے کسی کے اوپر طاری ہو۔ جب انسان کو موت یاد دلائی جاتی ہے یا وہ سوچتا ہے موت کے بارے میں، تو گھبراہٹ کا، دل کی دھڑکنوں کا بڑھ جانا یہ اس لیے ہے کہ اعمال مناسب نہیں ہے، زیادہ راہ نہیں ہے، راہ و توشہ نہیں ہے، وہ ہمارے پاس سامان راہ نہیں ہے کہ جو ہمیں مرنے کے بعد چاہیے۔ اب جو سامان نہیں ہے تو کیا سامان کا انتظام کریں تاکہ خوف ختم ہو، یا نہیں ایسے ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں؟ ہمارے ہاں خاص طور پہ ملت جعفریہ میں، شیعہ قوم میں ایک چیز بہت تیزی سے سرایت کرتی جا رہی ہے،
اور اس پہ گلا و شکوہ کسی اور سے نہیں بلکہ مجھے اپنے قبیلے سے اور مجھ سے اپنے آپ سے شکوہ ہے۔ جائے خالی را دیو می گیرت، جب جگہ خالی چھوڑ دیں گے تو وہاں پر جن بس جائیں گے، وہاں دیو بس جائیں گے۔ ہمارے ہاں ممبروں پر، ہمارے ہاں دین پہنچانے والے اور خطاب کرنے والے اور مجلس پڑھنے والوں میں غالب اور بڑی تعداد ان کی ہے جن کے ہاں احتیاط اور مبانی تشیع اور شیعہ بنیادی عقائد جو مدون عقائد ہیں، اپنے ہاتھ کے نہیں، اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے نہیں، جو مدون، جن کو تدوین کیا گیا ہے، ان سے ناآشنائی ہے۔ ایک چیز ایک چیز مخلوط کی جا رہی ہے، ایک چیز کو مکس کیا جا رہا ہے ہمارے ہاں۔ جہاں اہل بیت کی شفاعت کا عقیدہ، جہاں سرکار دو جہاں کی شفاعت کا عقیدہ ہمارے ہاں مسلمات میں سے ہے، اور شفاعت کے باب میں یہ کہنا کہ شفاعت تو ہونی انہیں جن کو شفاعت کی ضرورت ہے، اور ضرورت ہے ہی انہیں جن کے اعمال کمزور ہیں۔ ایک یہ بات، اس کو مخلوط کیا جاتا ہے اس بات سے کہ ہمیں پھر کوئی خوف خدا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کوئی پھر خوف قبر نہیں ہونا چاہیے، ہمیں آخرت کا کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہماری تو شفاعت ہونی ہے۔ کیوں ہونی ہے جی؟ میں نے مولا علی کا نام لیا ہے، میں نے امام حسین کا ماتم کیا ہے، میں نے امام حسین کی مجلس کی ہے۔ ان دو باتوں کو مخلوط کیا جا رہا ہے۔ یہ دو باتیں ہیں۔ ایک جانب میں محبت اہل بیت رکھنے والا ہوں تو خود بخود اس کا تقاضا ہے کہ میرے اعمال ٹھیک ہوں۔ یہ کیسے اور کس نے کہا ہے کہ جو محبت اہل بیت رکھنے والا ہو اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہونے چاہیے؟ اس لیے کہ اس کو اعمال کی ضرورت نہیں ہے، محبت اسے بچائے گی۔ محبت کا تقاضا تو اعمال کو بہتر کرنا تھا۔ اس کو غلط تشریح کے طور پر آج ہمارے معاشرے میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ عقلی بات میں کر رہا ہوں، اگر آپ اس کے اوپر غور کریں، اگر ہم میں سے کسی کو کسی سے محبت ہو تو ہم اس کے طور طریقوں، اس کی خواہشوں، اس کی آرزوؤں، اس کے فرامین، اس کے احکامات، اس کی نصیحتوں پر عمل کرنا، اور اس خوف سے کہ وہ ناراض ہو جائے گا ہم اس کی نصیحتوں پر، اس کے احکامات پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ نہ یہ کہ صرف اتنا کہہ کر کہ میں اہل بیت کا ماننے والا ہوں اور میں کسی عمل اور کسی عبادت کا ضرورت نہیں رکھتا، میں اس کا محتاج نہیں ہوں۔ یہ مخلوط کی جا رہی ہے ہمارے یہاں بات۔ ہمارے پاس وہ روایات موجود ہیں۔ میں تو آپ کے توسط سے، علماء کرام سے، خطباء سے، ذاکرین سے گزارش کروں گا کہ مجالس انذار کا بھی انتظام کریں، وہ روایات پڑھیں کہ جس میں ائمہ اہل بیت نے ہمیں گناہوں سے ڈرایا ہے، وہ ائمہ نے ڈرایا ہے، منع کیا ہے، روکا ہے، ناراض ہوئے ہیں، خفا ہوئے ہیں اپنے ان چاہنے والوں سے کہ جنہوں نے اہل بیت کی تعلیمات پر عمل نہ کرتے ہوئے خود کو لاؤبالی رکھا۔ ان مجالس کا انتظام بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ موت اس لیے خوف زدہ کرتی ہے کہ ہمارے پاس اعمال کی کمزوری ہے۔ اگر اعمال مناسب ہوں، اعمال اگر ہمارے پاس ٹھیک ہوں تو پھر موت سے محبت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، ہمیں ایک عرفاء کی طرف سے، علماء کی طرف سے، اہل دل کی طرف سے، صوفیاء کرام کی طرف سے ایک چیز اور بھی سننے کو ملتی ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ میرے اعمال اللہ کے قابل تو نہیں ہیں، میرے اعمال اس ذات اقدس کی شان کے مطابق تو نہیں ہیں، تو پھر مجھے اعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب ہونا ہی شرمندہ ہے۔ نہیں، ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ جب حضرت سلمان فارسی علیہ السلام کی رحلت ہوئی تو مولا علی علیہ السلام اعجاز سے، معجزے سے مدائن پہنچے، اور آپ نے ان کو غسل و کفن دیا، اپنے ہاتھوں سے انہیں دفن کیا، ان پہ نماز جنازہ پڑھا۔ یہ جو مولا کا سلمان کی جنازے کی تدفین کے لیے اور تکفین کے لیے پہنچنا وارد ہوا ہے، اس میں ایک بڑا حسین پیغام بھی ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے ان کے کفن پہ کچھ اشعار لکھے تھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ میں خالی ہاتھ تیری بارگاہ میں آیا ہوں، اور اس لیے تیری بارگاہ میں خالی ہاتھ آیا ہوں کہ کریم کے دسترخوان پر اپنے گھر سے کھانا لا کر نہیں بیٹھا جاتا۔ میں اپنے گھر سے کھانا لا کر تیرے دسترخوان پہ آ کر بیٹھتا تو تیری توہین ہوتی۔ یا اللہ، میں تیرے پاس خالی ہاتھ آیا ہوں تاکہ تو کرم ہی کرم کر۔
اس طرح کی جو روایات اور اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اعمال انجام نہ دوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اعمال کو انجام دے کر انہیں ناچیز سمجھوں، انہیں بے وقت سمجھوں، ان کو اہمیت نہ دوں کہ میں نے بہت بڑا کام کیا ہے کہ میں 20 سال سے نماز شب نہیں چھوڑ رہا، میں نے بہت بڑا کام کیا ہے کہ میں نے مثلا جھوٹ نہیں بولا ہے اپنی زندگی میں. یہ اسے اہمیت نہ دوں نہیں، میں نے فریضہ ادا کیا ہے، میں نے ذمہ داری ادا کی ہے، میں نے کوئی احسان نہیں کیا، میں نے کسی کے اوپر کوئی مہربانی نہیں کی ہے. اس کیفیت میں جب اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا تو کیا لے کر گیا ہوں؟ کچھ بھی نہیں لے کر گیا، میں نے وہ کچھ کیا ہی نہیں، وہ تو مجھے کرنا ہی تھا. یعنی اگر میں اجرت لینے کے بعد مالک کے اوپر احسان جتاؤں کہ میں نے آپ کا گھر بنایا، میں نے آپ کے گھر میں فلاں کام کیا، وہ کہے گا جی آپ نے اجرت لی ہے. تو میں تو اجرتیں پہلے ایڈوانس میں لے چکا، زندگی لے چکا، زندگی کے مزے لے چکا، زندگی کی لطافتیں لے چکا. میں نے بہت ساری چیزیں اس دنیا میں لے لیں جو اللہ کے غیبی امدادوں کے ذریعے مجھے ملیں. تو اگر میری نماز اس کے بدلے میں ہو جائے تو پھر میں کہاں جتانے کے لیے تیار ہوں؟ کہاں میرے پاس جرأت ہے کہ میں جتاؤں کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں کوئی عبادت کی ہے؟ نہیں. اب اس زندگی کو انسان جس انداز سے لے وہ موت کو مد نظر رکھتے ہوئے کامیاب گزار سکتا ہے. مثلا مولا علی علیہ السلام کا ایک فرمان میں آپ کو سنا رہا ہوں: الدنیا دار و مجاز لا دار و قرار. دنیا ایک مکان مجاز ہے، ٹھہرنے کو بستر دے دیا گیا، سونے کو بستر دے دیا گیا، ٹھہرنے کو حجرہ دے دیا گیا. دار و مجاز لا دار و قرار. یہاں رکنا نہیں ہے ہمیں، یہاں سے ہمیں کہیں اور جانا ہے. جیسے مسافر خانے میں، ہوٹل میں آپ ٹھہرتے ہیں، وہ کمرہ ہوٹل کا آپ کا گھر نہیں ہوتا. آپ کو وہاں 2 دن رکنا ہے، 6 دن رکنا ہے، چند دن رکنا ہے، پھر وہاں سے کہیں اور جانا ہے. وہ دار قرار نہیں، دار مجاز ہے. فخذوا من مرکم، تم اس کے گزر جانے کو لے لو کہ یہ چلا جائے گا. اس دار قرار، اس دار مجاز کے گزر جانے کو اپنے دماغ پر حاوی کرو. پھر ایک جگہ اور ارشاد فرماتے ہیں: اِنَّ لِلَّهِ مُلْكًا، اللہ ہی کے لیے ملک ہے. اور یونادی فی کل یوم ہاتف، ایک ہاتف ہے جو ندا دیتا ہے. کیا؟ لدو للموت، بناؤ مرنے کے لیے. لدو ولادت کے خاندان کا لفظ ہے. لدو للموت، بناؤ مرنے کے لیے. ایک چیز تم نے تیار کی، یہ سوچ کے کہ یہ ختم ہو جائے گی. تمہارا وجود سامنے آیا، یہ سوچ کر زندگی گزارو کہ ختم ہو جائے گا. بچوں کی ولادتیں ہو رہی ہیں، یہ سوچ کر بچے کو گود میں لو کہ یہ مر جائے گا، یہ مرے گا، اسے جانا ہے. لدو، ولادتیں دو، ولادتیں کرو، ولادتیں پاؤ، ولادت دو، ولادت کرو، کسی کو پیدا کرو. للموت، مرنے کے لیے. وجمعوا للفنا، اور چیزوں کو جمع کرو. گھر سجاؤ، اپنا بیڈ روم سجاؤ، اپنا ڈرائنگ روم سجاؤ، اپنے گھر کے اندر کلر کرواؤ، اپنے گھر کے اندر آرائشیں کرواؤ. مگر کیا؟ وجمعوا للفنا، ان ساری چیزوں کو جمع کرو فنا کی نیت کے ساتھ. وجمعوا للفنا. وابنوا للخراب، مکانات بناؤ، بلڈنگیں بناؤ اس نیت کے ساتھ کہ یہ خراب ہونے والی ہیں، یہ گریں گی. بلڈنگ بناتے وقت اس کے گرنے کو ذہن میں رکھ کر بلڈنگ بناؤ. بچوں کی ولادت کے بعد اس کو ذہن میں رکھو کہ یہ بچہ مر جائے گا. گھر بنانے کے ساتھ ذہن میں رکھو کہ یہ فنا ہو جائے گا، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. اور ایسا ہی ہوا ہے. میں نے مشاہدہ اپنی آنکھوں سے بھی ہم نے کیا ہے، اور ہم نے مشاہدہ بزرگوں کا بھی سنا ہے. مرنا سب کو ہے عزیزو. ایام رمضان وہ مبارک لمحات ختم ہونے کو ہیں. ہم لوگ اس مہینے سے باہر جا رہے ہیں. گزارش کروں گا کہ وہ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا جو وداع ماہ مبارک رمضان کی دعا ہے اسے ضرور پڑھ لیجئے. امام اسے رخصت کرتے وقت، ماہ مبارک رمضان کو رخصت کرتے وقت ایسے رو رہے تھے جیسے کوئی جوان
بیٹے کی میت پہ ماں رو رہی ہوتی ہے۔ اے شہر اللہ، تو آیا تھا برکتیں لے کے، رحمتیں لے کے، مغفرتیں لے کے، انعامات لے کے، بخششیں لے کے، تو آیا تھا ہماری عبادتوں کو عظمت دینے کے لیے، ہمیں ثواب زیادہ پہنچانے کے لیے، ہمارا مقام زیادہ بڑھانے کے لیے۔ تو اس لیے آیا تھا کہ ہم قرآن پڑھیں تو ایک آیت کا پورے قرآن کا ثواب مل جائے، صدقہ دیں تو پہاڑوں کے برابر صدقہ دینے کا ثواب مل جائے۔ تو آیا تھا یہ لے کر، تو آیا تھا یہ لے کر، اور اب تو ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اے شہر اللہ، اے اللہ کے مہینے، ہماری زندگیوں کا یہ آخری مہینہ قرار نہ دے۔ خاص طور پر اس سال جو ہم نے عبادت کی ہے، ہم اجتماعی عبادت سے محروم رہے، یہ بہت بڑی سلب توفیق ہے، ہم سے توفیق سلب ہو گئی۔ توفیق ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، توفیق اجباری۔ بعض چیزیں ہمیں ماحول آمادہ کر کے دیتا ہے، وہ ماحول نہیں تھا اس دفعہ۔ وہ ماہ مبارک رمضان میں مسجدیں آباد نہیں تھیں، وہ اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کی اجتماعی آوازیں نہیں آئیں، شبۂ قدر میں سناٹے تھے۔ یہ مہینہ ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ چلیے اپنے ذہن میں ایک اور رخصت کی طرف توجہ مبذول کیجیے، اپنے ذہنوں میں لائیے ایک اور رخصت، اور وہ رخصت امام حسین ہے۔ جب جناب زینب کبریٰ نے اپنے بھائی سے رخصت، عزاداروں ذرا سوچئے گا، جب حضرت علی اکبر جا رہے تھے تو بیویوں کو یہ احساس تھا کہ ابھی حسین زندہ ہے۔ جب حضرت عباس جا رہے تھے تو بیویوں کو، سیدانیوں کو اس بات کا یقین تھا کہ ابھی ہمارے سر پہ ہمارا مولا زندہ ہے۔ لیکن جب خود حسین جانے لگے تو ایک عجیب کوہرام تھا، ایک عجیب مصیبت کا سما تھا۔ بڑے خیمے میں امام حسین کو لے لیا تھا۔ کوئی بچی ہے جو بات کر رہی ہے، بابا بابا بابا۔ کوئی زوجہ ہے جو آقا آقا کہہ کے بات کر رہی ہے۔ کوئی بہن ہے جو بھیا بھائی کہہ کر بات کر رہی ہے۔ کچھ بیٹیاں ہیں، کچھ بھتیجیاں ہیں، کچھ بھانجیاں ہیں، اور ایک سفید بالوں والی بیوی ہے جس نے حسین کو گود میں اٹھا کر جناب زہرا کے ساتھ پالا بھی ہے، وہ جناب فضہ ہیں۔ لہٰذا ہر مرحلے پر جب کبھی جناب زینب کو سلام کرتے تھے، جناب فضہ کو بھی سلام کرتے ہیں امام حسین۔ جناب سکینہ کو سینے پر لٹا کے رخصت کیا، گھوڑے پر آ کر بیٹھے۔ ذوالجناح پیر نہیں اٹھا رہا، فرمایا جتنا میں پیاسا ہوں اتنا تو بھی پیاسا ہے، آخری زحمت ہے، مجھے میدان تک لے چل۔ گھوڑے نے پیر نہیں اٹھائے۔ پھر امام نے جب تعجب سے اس سے پوچھا کہ تو نے اب سے پہلے تو کبھی میرے حکم سے سرتابی نہیں کی، تو اس نے اشارہ کرنا شروع کیا۔ کیا دیکھا؟ سینے پر سونے والی سکینہ امام حسین کے گھوڑے کے پیر پکڑے بیٹھی ہیں، آواز دے رہی ہیں، بابا کے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا۔ جو گیا ہے وہ پلٹ کر واپس نہیں آیا۔ اترے ہیں، سکینہ کو ایک مرتبہ اور پیار کیا، پھر بیٹھے ہیں مولا گھوڑے پر۔ گھوڑا روانہ ہوا، محسوس ہوا جیسے کوئی پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ اڑ کر دیکھا تو جناب زینب کبریٰ ہیں، جناب زینب کبریٰ ہیں، دوڑتی ہوئی آ رہی ہیں۔ بھیا مہلن مہلا، آہستہ جاؤ آہستہ جاؤ، اب تمہارے بعد ہماری زندگیوں میں کوئی لطف نہیں رہے گا۔ انا للہ و انا الیہ